الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اظل علیکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیام نہارہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ کا احسان و کرم ہے، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو زندگی کا ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے۔ کتنے ہمارے دوست ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو یہ رمضان مقدر نہیں تھا، اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رمضان بھی اگر ہمیں مل گیا تو ہمارے لیے کتنی ترقی اور کتنے رفع درجات اور اللہ کی طرف سے کتنی رحمتوں اور برکتوں کے لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ایک اس میں بہادر شجاع دلیر تھے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے کچھ دن بعد ان کے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر خود حضرت طلحہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دونوں بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ تھا کہ جنت کا دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے شہید کو جنت میں داخلے کا موقع ملے گا، لیکن حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلا اور وہ صاحب جن کا 1 مہینے بعد انتقال ہوا تھا ان کو اجازت ہو گئی کہ جنت میں تشریف لائی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جنت کا دروازہ کھلا اور ان شہید کو اجازت ہوئی کہ آپ بھی اندر آ جائیں، اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کو رخصت کر دیا گیا کہ آپ واپس جائیں، ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، دوسرے دن یہ قصہ سنایا اپنا خواب، لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ شہید کو تو پہلے داخلہ ملنا تھا، شہید کو کیوں دیر کر دیا گیا؟ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے، اندازہ بھی ہے کہ 1 مہینے کی جو انہوں نے نمازیں پڑھی، ان نمازوں سے اللہ نے ان کے درجات کتنے بلند کر دی ہیں۔ 1 مہینے کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن میں دیکھو کتنے سجدے انہوں نے کیے، کتنی رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو 1 مہینے کی نماز سے انسان کے درجات میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو ہم سوچ کر دیکھیں، اللہ نے ایک رمضان ہمیں دیا ہے تو ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان
تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ عربی میں رمضا یرمض رمضن کہتے ہیں، لوہے کو گرم کر کر اس کے اوپر جو گندگی لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دور کرنا۔ تو علماء نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان کا نام اسی لیے دیا گیا کہ ایک مومن مسلمان کی زندگی میں جو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی آگ میں، یعنی رمضان کی اس گرمی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے زنگ کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان ایک تربیت کا موقع ہے، تزکیے کا موقع ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے روزوں کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، صاف کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہیں تقوی کی روشنی ملے، پرہیزگاری کا نور تمہیں ملے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے نفس اور روح دونوں سے مرکب ملا کر بنایا ہے۔ انسان کے اندر روح بھی ہے، انسان کے اندر یہ جو بدن ہے، یہ بدن بھی اللہ نے دیا ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ من والہ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الروح، نبی جی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا، فرمایا کہ نبی جی آپ جواب دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، اور یہ جو انسانی جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھیجا مٹی لانے کے لیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، حضرت اسرافیل آئے، انہوں نے مٹی اٹھانا چاہی تو مٹی نے، زمین نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنانا چاہتے ہیں جس کو انسان کہتے ہیں، اور انسان ایسا ہوگا، وہ غلطیاں بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا۔ تو مٹی نے ہاتھ جوڑ کے ان فرشتوں سے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، اللہ سے گزارش کیجئے کہ مٹی کے علاوہ کسی اور مادے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دے۔ تو وہ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل بھی جا کر مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے اپنی وہی حاجت، اپنی وہی درخواست رکھی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم سنو کہ تمہاری بات سنو؟ میں تو اللہ کا حکم سنوں گا۔ تو لے کے مٹی اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جسم بنایا، پھر اس میں روح اپنی داخل فرمائی، پھر حضرت آدم بنے، پھر حضرت آدم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب تک حضرت حوا اور حضرت آدم جنت میں تھے تب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی مٹی سے بنانا چاہتے تھے۔ تو وہاں جب تک حضرت آدم حضرت حوا تھے تو اولاد نہیں ہوئی۔ جب ان کو دنیا میں اتارا گیا تو پھر یہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب حضرت آدم نے، حضرت حوا نے مٹی سے نکلنے والی غذائیں استعمال کیں تو پھر اس مٹی سے نکلنے والی غذاؤں سے خون بنا، خون سے مادہ بنا، مادے سے پھر انسان بن کے تیار ہونے لگے۔ تو اللہ نے انسانی جسم کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کی روح آسمانوں سے آئی ہے۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ غذا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اور جسم کی جو غذا ہے وہ غذا اللہ تعالیٰ نے زمین سے تیار کی ہے۔ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ اللہ جل شانہ نے اس میں فرمایا
کہ والتین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے جی اس پاکیزہ امن والے شہر کی۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں انسانی جسم اور انسانی روح دونوں کی غذاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ والتین والزیتون میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی غذا کا تذکرہ کیا، اور انسان کو اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم لوگ جی زیادہ تر مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور رمضان تو اللہ معاف فرمائے، رمضان تو تیل کی چیزیں اور مسالے کی چیزیں کھانے کا گویا ایک موسم ہم بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر طرف سب چیز بند ہے، ورنہ عام رمضانوں میں مساجد کے اطراف جو بازار لگتے ہیں تو ان بازاروں کو دیکھ کر غیر مسلم پوچھتے تھے، یہ سوال کرتے تھے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے کہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے؟ آپ کے پاس اتنے بازار لگ جاتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ تو کھانے کا مہینہ آیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ طاقتور غذا کھاؤ، والتینی والزیتون، کہ انجیر طاقتور غذا ہے، زیتون طاقتور غذا ہے، اور طاقتور غذا کھاؤ، سادی غذا کھاؤ جس میں انسانی جسم کو نمود ملے، اس میں نمو اور نمائی بڑھوتری ہو، انسان کو قوت اور طاقت ملے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلی آسمانی کتاب جو اللہ نے دی وہ تورات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ طور سینا پہ دی، اور سب سے آخری جو کتاب تھی وہ قرآن مجید تھی، اور قرآن مجید اللہ جل شانہ نے حاضل البلد الامین، مکہ شہر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا شروع کیا، مدینے میں اس کے نزول اور اس کے اترنے کا سلسلہ مکمل ہوا۔ تو ان 2 آیتوں سے اللہ نے روح کی غذا کا بھی تذکرہ کیا، جسم کی غذا کا بھی تذکرہ کیا، اور بتایا ہے کہ روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا، انسان کے جسم کی غذا مٹی سے نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اے انسان اپنی غذا ہاتھ میں لے کر، نوالا ہاتھ میں لے کر ذرا دیکھ اور سوچ کے یہ نوالا کہاں سے آیا۔ پھر اللہ نے اس کو سمجھایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمانوں سے بارش برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین پھاڑ کر اس کے اندر سے ہرا پودا اور ایک معمولی سا موڑ ہم نے باہر نکالا، پھر اس ہرے پودے سے ہم نے تمہیں کیا کیا دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اناج کے دانے دیے، ہم نے تمہیں کھجور دیا، ہم نے تمہیں ترکاریاں دی، زیتون دیا، اور پکے پکائے پھل، رسیلے پھل ہم نے دیے، اور ان رسیلے پھلوں کے علاوہ ہم نے تمہیں سوکھا پھل، فاکہہ، ہم نے تمہیں سوکھا پھل بھی دیا، ڈرائی فروٹ بھی دیا، اور ایک 8ویں چیز ہم نے ابا، گھاس بھی دی۔ گھاس انسان تو نہیں استعمال کرتا، لیکن گھاس جانور کو کھلاتا ہے، اور جانور گھاس کھا کر دودھ دیتا ہے، تو یہ دودھ وہی گھاس ہے جو اندر جا کر دودھ بن کے باہر نکلتا ہے۔ یہی گھاس کھا کر جانور موٹا فربا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ گوشت اصل میں یہی گھاس ہے، اللہ اس کو گھاس کو گوشت میں بدل کے دیتے ہیں۔ یہ تو انسانی جسم کو ملنے والی غذا ہے۔ انسانی روح کے لیے کیا غذا ہے، اس غذا کے بارے میں اللہ نے بتایا، جیسے روح اوپر سے اتری ہے، روح کی غذا بھی اوپر سے اتری ہے، تنزیل من حکیم حمید، الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو کہیں انزلہ، کہیں نزلہ، کہیں تنزیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے اوپر سے اتاری، اور وہ اوپر سے اتاری گئی کتاب، وہ قرآن مجید، وہ انسان کے
انسان کی روح کی غذا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے نفس رکھا ہے، اور نفس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نفس نہ ہوتا تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہ جاتا۔ یہ نفس ہے جس کی وجہ سے انسان صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہاتھ منہ دھوتا ہے، دانت صاف کرتا ہے، اور بغیر صفائی کے کوئی چیز کھانا پینا پسند نہیں کرتا، اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے عمدہ اور اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے، اور کسی تقریب میں جانا ہو تو تقریب میں جانے کے لیے اور بھی بہتر مزین سنور کر سنگھر کر وہ تقریب میں جاتا ہے۔ جانوروں کو دیکھو، صبح اٹھ کر ان کو نہ منہ دھونے کی فکر ہوتی ہے، نہ ضرورت سے فارغ ہو کر پاکی صفائی حاصل کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، نہ ان کو کپڑے بدلنے کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ وہ تو بس زندگی ایسے ہی گزارتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر نفس نہیں رکھا۔ یہ نفس خواہشات پیدا کرنے کا ایک سورس ہے، سرچشمہ ہے، جہاں سے انسان کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس نفس کو عقل کے ذریعے سے اور عقل کو دل کے ذریعے سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ نفس کو اگر عقل کے ذریعے سے اور عقل کو دل کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کریں گے تو نفس کی مثال تو ایک جانور اور ایک سواری کی طرح سے ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کھلا پلا کر موٹا فربا تازہ کر دیا، تو مطلب یہ کہ سواری اور جانور تو بہت مضبوط ہے، لیکن اس پر جو سوار بیٹھا ہوا ہے وہ تو بالکل کمزور ہے، اور وہ سواری کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ لاری پر چڑھ کر بیٹھ جائے اور وہ لاری سٹارٹ ہو اور اس نے گیئر ڈال دیا، تو لاری تو چل رہی ہے اور اپنے پورے سپیڈ میں چل رہی ہے، تو آنے والے سامنے سب کے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس بچے کو اس لاری کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سواری بڑی ہے، سوار چھوٹا اور کمزور ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ ہمارا نفس یہ تو مضبوط سواری بن گئی، لیکن جو روح تھی وہ ہماری روح کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے نفس ہماری روح کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آنکھوں سے وہ سب دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، زبان سے وہ سب نکل رہا ہے جس کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، کانوں سے وہ سب سن رہے ہیں جس کو سننا ہے نہیں سننا ہے، ہاتھ وہاں بھی چل رہا ہے جہاں چلنا چاہیے، وہاں بھی چل رہا ہے جہاں نہیں چلنا چاہیے، کہ بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، بچوں پر ہاتھ اٹھا دیا، کبھی اللہ معاف فرمائے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ تو یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ سواری آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تو یہ جو نفس ہے، انسان کا نفس خواہشات پیدا کرنے کا سرچشمہ ہے۔ میں اکثر مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اندر سے وہ ابھرتی رہتی ہیں۔ بہترین بریانی کھاؤ، ابھی بریانی کھا کے آدمی فارغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے میٹھا تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دستر پر میٹھا نہ ہو تو سوال بھی کر دیتا ہے، بھئی ابھی میٹھا نہیں آیا دستر پر۔ جی خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور اتنا ماشاءاللہ کھایا ہے کہ بازو والے کو بھی اندازہ ہے کہ اب تو گنجائش اور جگہ ہی باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میٹھا سامنے آئے تو ماشاءاللہ میٹھا بھی کھا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھو بھئی کھانے کے بعد تو گنجائش نہیں تھی، اب میٹھا کیسے جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میٹھا تو کنڈکٹر ہے، جگہ بنا کے خود ہی چلا جائے گا۔ تو میٹھا کھا کے اب مطمئن نہیں ہو گیا ہم، میٹھا کھانے کے فوراً بعد کہتا ہے کہ ذرا ٹھنڈا پلا دو، جی ایک گلاس کولڈ ڈرنکس پلا دو تاکہ ایک ڈکار نکل جائے، اور اگر کولڈ ڈرنکس پلا دو تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ بھئی چکنا کھایا ہے، ذرا گرم گرم چائے پلاؤ، تھوڑی سی چکنائی نیچے اتر جائے۔ اب گرم گرم چائے پلا دو تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ بھئی بسان کھایا ہے، ذرا پان بھی کھلا دو۔ تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ جو خواہشات اندر سے ابھارتا رہتا ہے، وہ سرچشمہ ہے جو اندر سے خواہشوں کو ابھارتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی، مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک بکری تھی۔ اس نے اعلان کیا، کہا کہ میری بکری کا جو پیٹ بھر دے گا میں اس کو بکری کے وزن کے برابر سونا انعام میں دوں گا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بکری کا پیٹ بھرنا کون سا مشکل کام ہے، کوئی ہاتھی تو نہیں ہے، بکری کا پیٹ بھرنا تو بہت آسان ہے۔ تو ایک آدمی وزیر لے گیا، لے جا کر اس نے خوب کھلایا پلایا،
خوب کھلا پلا کر دوسرے دن بادشاہ کے پاس لایا اور لا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کی بکری کا پیٹ بھر دیا ہے، آپ دیکھ لیں امتحان لے کر۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں گے، جانچ کے دیکھتے ہیں بھرا کہ نہیں بھرا۔ تو اس نے ہری تازی گھاس منگائی، اور بکری کی عادت یہ ہے کہ چاہے جتنا کھائی ہو، جیسے ہی ہری تازی گھاس دیکھے گی تو پھر دوبارہ منہ مارے گی۔ تو اس نے جیسے ہری تازی گھاس دکھائی بادشاہ نے، تو بکری نے آ کے منہ مار دیا، کھانے لگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا تو پیٹ بھرا ہوتا تو کہاں کھاتی، اس کا تو پیٹ نہیں بھرا، یہ تو خالی پیٹ ہے، تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے ہیں۔ تو وہ چلا گیا بیچارہ۔ دوسرا کوئی آیا، اس نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے، وہ بھی لے جا کر خوب کھلا پلا کے لایا۔ پھر بادشاہ نے اسی طرح سے امتحان لیا کہ ہری تازی گھاس دکھائی تو بکری نے پھر منہ مار دیا، کہا کہ تم بھی فیل۔ روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ آتے لے جاتے، کھلا پلا کر لاتے بکری۔ دوسرے دن امتحان میں بادشاہ تازہ گھاس دکھاتا تو بکری اس کو کھانے لگتی، تو بادشاہ کہتا تم فیل ہو گئے۔ تو کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن ایک فقیر آیا، اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ اجازت ہو تو میں بھی اس کو لے جاؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، بہت ساروں نے کوشش کی ہے، تم بھی کوشش کرو۔ وہ لے گیا، لے جا کر صبح سے شام تک اس کو باندھ کے رکھا، کچھ بھی کھانے نہیں دیا۔ شام ہوئی تو تھوڑی سی گھاس لے کے آیا، اور لا کر اس نے گھاس دکھایا تو صبح سے بھوکی بکری وہ دوڑ کے آئی کھانے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ منہ مارنے کے لیے قریب آئی تو بکری کو گھاس دکھا کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا۔ جی، اب یہی سلسلہ شروع ہو گیا، پوری رات گھاس دکھانا، تھپڑ مارنا، گھاس دکھانا، تھپڑ مارنا، گھاس دکھانا، تھپڑ مارنا، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے اب بکری کو اندازہ ہو گیا کہ گھاس کھانے کے لیے میں اگر منہ آگے کروں گی تو مجھے تھپڑ لگے گا۔ تو دوسرے دن صبح کو بادشاہ کے پاس لے کر بکری وہ آدمی پہنچا، اور پہنچ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی بکری کو خوب کھلا پلا دیا ہے، آپ چاہے تو امتحان لے لیں۔ تو بادشاہ تازہ گھاس منگایا، اور منگا کر بکری کو دکھایا تو بکری گھاس دیکھ کے دوڑ کے آئی، منہ مارنا چاہتی تھی اور کھانا چاہتی تھی، اتنے میں کچھ سوچا اور سوچ کر اپنا منہ پھرا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعتاً تم نے آج اس کا پیٹ بھر دیا ہے، وہ اتنا کھائی ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اب تک ہر دن اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن خواہش ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج پیٹ نہیں بھرا تھا بلکہ پیٹ خالی تھا۔ تو بزرگوں، یہی مثال بزرگوں نے نفس کی دی ہے، اور فرمایا ہے کہ نفس کو چاہے جتنا کھلاؤ وہ اور مانگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا اور بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لابتغى آخر، آدم کے بیٹے کو ایک سونے کا جنگل دے دو۔ سونے کا جنگل کا مطلب 30-40 کی سائٹ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں میلوں پر پھیلا ہوا جنگل، جہاں کا درخت، اس کا تنا سونے کا، اس کی ڈالیاں سونے کی، اس کے پتے سونے کے، اس کے پھل سونے کے، اس کے پھول سونے کے، وہاں کے ریزے اور ذرے سونے کے، وہاں کے پتھر سونے کے، اتنا سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ خوش ہو کے اللہ سے یہ کہے گا کہ پروردگار آپ نے اتنا دے دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ یہ کہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ یہ نہیں کہے گا، وہ اللہ سے کہے گا پروردگار ایک ہی تو دیا ہے، اور ایک دے دے، اور ایک دے دو تو اب خوش ہو جائے گا۔ کہا کہ اور ایک دے دو تو بھی خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا اور ایک دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یملأ فاہ ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کو سوائے مٹی کے کوئی اور چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی ہے۔ خبر کی مٹی سے ہی اس کا منہ بھر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا منہ نہیں بھر سکتا۔ تو رمضان میں کھانے پینے کو کنٹرول کر کر، حلال چیز کے کھانے اور پینے، حلال کھانے پینے کو کنٹرول کر کر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہارا نفس کنٹرول میں آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے کلام قرآن مجید کی اگر تم تلاوت کرو، قرآن مجید پڑھو، اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ، رمضان میں
زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تو ایک طرف پاکی ہو رہی ہے اور دوسری طرف قرآن کی خوبصورتی، قرآن کا حسن، قرآن کا سنگھار تمہارے اندر اور آ رہا ہے اور چڑھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر گویا انسان اور مومن اور مسلمان کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں، تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور رمضان کو روزوں اور تلاوت کے ساتھ میں اگر گزار لے تو پھر اس کا رمضان اتنا خوبصورت بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اسے خوشیوں سے عید کے دن سے نوازتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہ نیت کریں، اگرچہ اس رمضان میں وہ عمومی ماحول اور فضا ہمیں نہیں مل رہی ہے، لیکن ہمیں یہ فضا اپنے گھروں میں، یہ ماحول اپنے گھروں میں قائم کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں اس فضا اور ماحول کو قائم کر کے روزوں کا اہتمام، گھروں میں نمازوں کا اہتمام، گھروں میں تلاوت کا اہتمام، گھر والوں کے ساتھ دینے کا اہتمام، کہ رمضان میں گھر کے کام کا بوجھ عورتوں پر بڑھتا ہے، ہم ان کی معاونت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ہاتھ بٹانے والے بن جائیں، تاکہ اللہ جل شانہ یہ رمضان تربیت کا ذریعہ بنے، میری اور آپ کی اور پوری امت کی تربیت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ جل شانہ قرآن کا نور اور تقوی کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔